الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سورہ البقرہ کی ترجمہ اور تفسیر کا یہ سیشن، اس کی آج ہم آیا نمبر 6 اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو سمجھیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ ان کا مطلب ہے بے شک، الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا۔ کفر کا لفظی مطلب ہوتا ہے انکار کرنا۔ کفروا وہ جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر۔ یہ جو حمزہ ہے نا، یہ جو حمزہ ہے اس کا ایک مطلب ہوتا ہے کیا، حمزہ استفہامیہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ استفہامیہ نہیں ہے، بلکہ یہ حمزہ اس کو عربی گرامر کے اعتبار سے کہتے ہیں حمزہ تسویہ، مطلب دو چیزوں میں برابری کا معنی دیتا ہے، برابری کا مفہوم بیان کرتا ہے۔ تو آ کا مطلب ہوگا خواہ، کیا اس کا مطلب نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مطلب ہوگا خواہ۔ انذرتا آپ نے ڈرایا، ہم ان کو، ام کا مطلب ہے یا، ام کا مطلب کیا ہے یا، لم کا مطلب ہے نہیں۔ لم جب فعل مضارع پر آتا ہے تو مضارع ہوتا ہے کہ ایسا لفظ جو حال کا یا مستقبل کا معنی دے رہا ہے، لیکن جب یہ حال اور مستقبل، عربی کا حال اور مستقبل، اس پر جب لفظ لم آتا ہے تو پھر یہ ماضی کا معنی دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو انذرتا خواہ آپ نے ڈرایا ان کو، ام یا لم نہیں، تنذر آپ نے ڈرایا۔ ہم ان کو، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ دوبارہ دیکھ لیں۔ انا کا مطلب ہے بے شک، اللہ دینا کا مطلب ہے وہ جنہوں نے، کافرو کا مطلب ہے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، خا انذرتا آپ ڈرائیں، ہم ان کو، ام یا لم نہیں، تنذر آپ ڈرائیں یا آپ نے ڈرایا۔ کا مطلب ہے خا انذرتا آپ نے ڈرایا، ہم ان کو، ام یا لم نہیں، تنذر آپ نے ڈرایا، ہم ان کو، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ وہ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، خواہ آپ نے ان کو ڈرایا یا نہیں ڈرایا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اس کا با محاورہ ترجمہ ہے۔ تو یہاں پہ جو سمجھنے والی چیز ہے تفسیر کے اعتبار سے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کفار کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ نے ان کو ڈرایا یا نہیں ڈرایا، وہ اس قدر ہٹ درمی اور ضد اختیار کر چکے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن کیا سارے کافر ایمان نہیں لائیں گے؟ ایسی بات تو درست نہیں ہے، سارے کافر ایمان نہیں لائیں گے، ایسا درست نہیں ہے۔ کتنے سارے کافر ہیں جو مسلمان ہوئے، مومن ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کفر سے مسلمان ہوئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سارے کے سارے اصحاب رسول جتنے بھی تھے کفر سے ہی مسلمان ہوئے ہیں۔ پھر مدینہ میں آ کے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود سے مسلمان ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تمیم داری رضی اللہ عنہ
جو عیسائیت سے مسلمان ہوئے تھے. تو لہذا لا یؤمنون کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، جبکہ واضح مثالیں موجود ہیں کہ بے شمار کفار مسلمان ہوئے بھی اور مسلمان ہو بھی رہے ہیں اور ہوتے بھی رہیں گے جیسے جیسے ان کے پاس دعوت پہنچے گی. تو لہذا لا یؤمنون کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پیچھے مذکور آیات میں موجود 6 چیزوں کا انکار کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے. پیچھے ہم نے پڑھی ہیں آیات جن کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. 3 یہ ہو گئیں. پھر ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ جو ایمان لے کے آتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ 6 چیزیں وہ لوگ جو جنہوں نے پیچھے مذکور آیات میں موجود 6 چیزوں کا انکار کیا، یا ان 6 میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کیا یا بعض کا انکار کیا، یہ لوگ اصل میں ہٹ درمی اختیار کرنے والے ہیں. ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. یہ جنہوں نے جانتے ہوئے، علم ہوتے ہوئے ہٹ درمی اختیار کی، ضد اختیار کی، اور ان کو معلوم تھا ان 6 چیزوں کا جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے کہ اللہ رب العزت موجود ہے، فرشتے موجود ہیں، آخرت کا دن آنا ہے، نماز قائم کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، واضح اللہ کا سچا قرآن ہے جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ سچ ہے. یہ سب کچھ جانتے ہوئے جو پیچھے مذکور ہوا ہے، اس کے باوجود جنہوں نے ان پچھلی 6 چیزوں کا انکار کیا، ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے کافر قطعاً ایمان نہیں لے کے آئیں گے. آپ ان کو ڈرائے، آپ نے ان کو ڈرایا یا نہیں ڈرایا ان پر برابر ہے، ان کو کوئی اثر نہیں ہونے والا آپ کے ڈرانے یا نہ ڈرانے کا. تو یہاں پر ایک بات تو کلیئر ہوگی. اور پھر اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر کیا ہے. آپ اگر سورہ البقرہ کو پڑھیں، اس کی آیہ نمبر 146، اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ یہودی آتیناہم الکتاب یعرفونہ، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو کتاب دی گئی ہے، یعرفون، یہ پہچانتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، بالکل ایسے ہی یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لے کے آئے، ہٹ درمی اختیار کی. اور کفار کے بارے میں سورہ انفال کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے آیہ نمبر 32 میں، اللہ فرماتے ہیں وقالوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. کہ کفار نے کہا کہ اللہ اگر یہ واقعی میں تیری طرف سے دین ہے تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش کر دے اور ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں بھیجتا تو. یعنی کہ جانتے تھے، جانتے بوجھتے ہوئے اللہ رب العزت کے دین کا انکار کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. تو مراد لا یؤمنون سے یہ ضد اور ہٹ درمی ہے. وہ جو ضد اور ہٹ درمی اختیار کرتے ہیں، پیچھے مذکور 6 چیزوں کا یا ان میں سے بعض کا انکار کرتے ہیں، ان پر برابر ہے کہ آپ نے ان کو ڈرایا ہے یا نہیں ڈرایا، وہ قطعاً ایمان نہیں لے کے آئیں گے. یہاں پہ ایک پوائنٹ اور ہم نے سمجھنا ہے. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم دعوت دینا چھوڑ دیں، تبلیغ کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تبلیغ کرنا چھوڑ دیں، دعوت دینا چھوڑ دیں. اس وجہ سے یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے کہ کون سا کافر اس نے ہٹ درمی اختیار کی ہوئی اور کس کافر نے ہٹ درمی اختیار نہیں کی. اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ ہماری دعوت سے کس کے دل نے پھرنا ہے اور کس نے اسلام کی طرف آ جانا ہے اور کس نے ہٹ درمی اختیار کرنی. لہذا وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ ہے بات کو پہنچا دینا. آگے اللہ رب العزت کا کام ہے ہدایت دینا یا نہ دینا. تو البتہ یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ پر برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، بلکہ آپ فرمایا ان پر برابر ہے. مطلب یہ بھی اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ آپ کا کام ڈرانا ہے، ان پر برابر ہے کہ وہ ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے، یہ ان کا معاملہ ہے، آپ کا کام ڈرانا ہے. ہمارے لیے ڈرانے پر، دعوت دینے پر انعام ہے
جزا ہے، ثواب ہے. نہ ڈرانے پر اللہ رب العزت کل قیامت کے دن باز پرس کریں گے. نہ ڈرانے پر، نہ دعوت دینے پر، تبلیغ نہ کرنے پر باز پرس کریں گے، کیونکہ یہ ایز اے امت محمدی میری، آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے. کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. لہذا آخری بات یہ میں پہلے ہی کر چکا ہوں کہ یہ جو حمزہ ہے یہ ایک استفہامیہ ہوتی ہے، لیکن یہ حمزہ استفہامیہ نہیں ہے، بلکہ یہ حمزہ، یہ جو حمزہ یہاں پر جو ذکر ہوئی ہے یہ حمزہ تسویہ ہے، برابری کا معنی دے رہی ہے، مفہوم کو برابری کے طور پر بیان کر رہی، وضاحت کر رہی ہے. خواہ یعنی کہ آپ ان کو ڈرایا آپ نے یا نہیں ڈرایا، یہ بات برابر ہے. تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.